میم صاحب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے بھارت کی طرف سے رسرائی ہوتی ہے، لیکن اس طرح کا بیان بنگلہ دیش میں جا کر دینا، اور وہ بھی بھارتی وزیر اعظم کی جانب سے، بہت جگہ پر کہا گیا یہ تو یہ ایڈمیشن آف گلٹ ہے، انہوں نے تسلیم کر دیا ہے پہلی دفعہ پوری دنیا کے سامنے کہ ان کا ہاتھ تھا۔ کیا یہ پہلی دفعہ تسلیم کیا گیا ہے کہ جی بھارت کا ہاتھ تھا مفتی مہانی کو سموٹ کرنے میں، یا یہ فال آف ڈھاکہ میں؟ اس طریقے سے تو پہلے نہیں کہا گیا تھا، مگر اس میں دو باتیں ہیں کہ پاکستان میں تو سبھی یہ کہتے رہے، ہسٹری کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں بھی یہی لکھا گیا ہے کہ انڈیا کا رول کیا تھا۔ انفیکٹ اس میں تو بڑی تفصیل سے لکھا گیا ہے کہ اندرا گاندھی نے پہلے کیسا ماحول بنایا انٹرنیشنل انٹرونشن کرنے کے لیے اور کیسے پاکستان کو پرووک کیا، تو وہ تو بہت پرانی کہانی ہے، وہ تو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی۔ اور یہ بھی جو انہوں نے بات کہی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نہ بنگلہ دیشیوں کے لیے نہ انڈینز کے لیے۔ مگر دلچسپ بات کیا ہے کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے۔ ٹائمنگ اس کی ایسے ہے منیب کہ بڑی کلیئر بات ہے، آپ کو پتا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر اس وقت حالات کیا ہیں۔ وہاں کی حکومت جو ہے وہ جماعت اسلامی دیش کے خلاف کارروائی کر رہی ہے، لوگوں کو پھانسی دینا چاہ رہی ہے، اور ایک دو کو دے بھی دی ہے لیڈرز کو، اور وہ اس کا تعلق وہی 1971 کے حالات کے ساتھ ہے جن کو یہ انفارمرز اور ایجنٹس آف پاکستان کہتے تھے۔ اب وہ انتقامی کارروائی جو ہے وہ کھلے عام ہو چکی ہے، ٹرائیبیونلز بن چکی ہیں۔ وہاں حسینہ نے ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے which is both اینٹی پاکستان اینڈ آلسو اینٹی دا کولیبوریٹرز آف پاکستان، اور وہ کولیبوریٹرز وہ ہیں جو کہ حسینہ کے لیے بنگلہ دیش کے اندر ایک پرابلم بنے ہوئے ہیں فرام دی پوائنٹ آف ویو آف اپوزیشن۔ اور جس کے اندر بنگلہ جماعت اسلامی کے جو لیڈرز ہیں ان کو ایک کو پھانسی ہوئی دوسرے کو کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ مودی جو ہے اسے احساس تھا کہ بنگلہ دیش کے اندر ایسا ماحول ہے، اور اس ماحول کے اندر میں اگر ایسی بات کروں گا تو وہ اٹ ول گو ڈاؤن ویری ویل بوتھ ود دا گورنمنٹ اینڈ ود دی وہ کنسٹیٹیوئنسی کرنے میں کوشش کر رہی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مودی نے پلینگ ٹو دا گیلری آف بوتھ بنگلہ دیشی گورنمنٹ اینڈ دیٹ سیکشن آف بنگلہ دیش سوسائٹی جو حسینہ واجد کے ساتھ ہے، اور اینٹی جماعت اسلامی یا اینٹی خالدہ ضیاء۔ سو یہ ایک تو یہ دس واز ون ڈائمینشن۔ اس کا دوسرا ڈائمینشن یہ ہے کہ انڈیا کے اندر بھی صورتحال ایسی ہے کہ میں آپ کو یاد ہوگا اسی پروگرام میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بی جے پی کی پالیسی یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ کانگریس کی جو پرو پاکستان پالیسیز تھی جس میں امن کی بات ہوتی تھی، کانفلکٹ ریزولوشن کی بات ہوتی تھی، اور واجپئی صاحب کی پالیسیز جس میں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز، امن کی بات، اور سویپ اسائڈ کیا ہے ان آرڈر ٹو سویپ دا لیڈرشپ آف دا بی جے پی۔ تو ایک تو وہ کہ وہ جو گروہ تھا بی جے پی کے اندر ان کو فارغ کیا اور ایک نئی پود جو کہ بیسڈ آن واٹ مودی ڈیڈ ان گجرات اینڈ دی اینٹی پاکستان اینٹی مسلم ریٹرک، اس کو انہوں نے ابھارا ہے۔ ایک تو وہ کنٹینیوٹی شو کرنا چاہتا ہے، اور ایک یہ کہ ہم کانگریس جو کچھ کر رہی تھی اس کے ساتھ خلاف ہے، اور وہ جو ان کی پالیسیز تھی وہ ہماری پالیسیز نہیں ہوں گی۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ میرا خیال ہے مودی کے ذہن میں تھی۔ مگر تیسری چیز بھی ایک بہت اہم ہے، اور اس کو لوگ عام طور پہ بھول رہے ہیں، مگر انڈین کامنٹیٹرز کو احساس ہے اس بات کا، وہ یہ ہے کہ مودی سرکار کا 1 سال ہوا ہے۔ 1 سال کے ہونے کے اوپر وہاں بہت سے تبصرے ہو رہے ہیں کہ کتنی کامیابی حاصل ہوئی ہے مودی صاحب کو بنسبت اپنے وعدے جو انہوں نے کیے تھے۔ سب سے بڑا تو دھچکا انہیں دلی میں ملا، کشمیر میں بھی یہ وہ نہیں پا سکے جو ان کا خیال تھا یہ میجورٹی کر لیں گے، وہاں بھی یہ کامیاب نہیں ہوئے، اور اب آگے بہار کے الیکشنز بھی آ رہے ہیں جو کہ بڑے کرٹیکل ہیں فار ہم، اور ساتھ ساتھ یہ تبصرے وہاں چل رہے ہیں کہ مودی سرکار نے بڑے لمبے چوڑے وعدے کیے تھے ریگارڈنگ اکنامک ڈیولپمنٹ، جاب کریشن، فارن انویسٹمنٹس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، اور وہ کیا ملا اس میں؟ دورے تو بہت ہو رہے ہیں مگر کوئی میجر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جو کہ وہ ایکسپیکٹڈ تھی، یہ جو رومانٹک نوشنز تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تینوں چیزیں سامنے رکھ کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ایٹ بیسٹ ہم ایک کولڈ وار چلائیں گے، کانفلکٹ ریزولوشن تو نہیں کریں گے، اسی لیے تجارت کی جو بات تھی جو کہ کانگریس کرنے والی تھی جس میں انڈیا کا فائدہ
100% تھی, 10,000% زیادہ تھا پاکستان سے. اگر پاکستان کو $1 ارب کا فائدہ ہوتا تو انڈیا کو $10 ارب کا تجارت سے فائدہ ہونا تھا. انہوں نے اس کو بھی آگے نہیں بڑھایا, اس کو بھی روک دیا, فریز کر دیا, اور ابھی کوئی ارادہ بھی نہیں ہے اس کو آگے بڑھنے کا, اور جو تھوڑی بہت بات چیت چلنے والی تھی اس کو بھی روک دیا. تو یہ ایک پالیسی یہ بنی ہے وہاں انڈیا میں مودی سرکار کی کہ ایک تو یہ کہ ماضی کے ساتھ کانگریس کے ساتھ بھی تعلق, پاکستان پالیسی وہ بھی ڈسٹرب کی جائے, بی جے پی کی اپنی پالیسی جو تھی اس کو بھی ختم کیا جائے, بیکاز وہ ایک پرانی لیڈرشپ کی تھی جس کو مودی نے ہٹا کے سویپ اسائڈ کر کے مودی سرکار جو ہے, یہ ان کے جو سپورٹرز ہیں یہ اب پرائم منسٹر بنے ہیں بائی ڈسٹرپٹنگ اینڈ سویپنگ اسائڈ دی اولڈ لیڈرشپ. تو یہ بھی, اور تیسری بات بنگلہ دیش کے حالات میں جس پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے انہوں نے کیوں کی, اور اپنے پرفارمنس کو بھی ڈائیورٹ اٹینشن کرنے کے لیے کہ اس کی بات نہ کریں, بیکاز جب وار ہسٹیریا ہوتا ہے تو سب سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو اپنے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں, اور ایک وار ہسٹیریا کے اندر یا اگریسو نیبرلی اس قسم کی ہسٹیریا کے اندر سارے یکجہتا ہو جاتے ہیں, ایک صفحے پہ آ جاتے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے آپس کے جو مسئلے ہوتے ہیں ان کو نہیں کرتے. Okay. So this was the main reason for what مودی نے وہاں یہ جو بات کی اور کیوں کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات اس کے اندر یہ, پھر ہم یہی سمجھیں کہ پاکستان کی بیشنگ کرنا, پاکستان کے خلاف بات کرنا, پاکستان کو کہنا کہ یہ کانسٹنٹ نیوسنس ہے, بھارت کو پریشان کر رہا ہے, یہ مودی سرکار